الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزعر فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أخبر وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليكم
عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لقائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا غزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأرمى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام
وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا فقال علي نزم الله انفسنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي نزم الله انفسنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم التماس سورة فاتحة مرحومہ شمیم زکا بنت غلام نقوی مرحوم سید کاشف عباس نقوی ابن سید اختصاص علی نقوی مرحوم سید اختصاص علی نقوی ابن سید افتخار علی نقوی بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وآل محمد وآل النار سلام جو مغرب بارگاہ سے اللہ سے مجلس سے دور تشریف فرما ہے ان سے 10 گزارش ہے ایک تشریف لے آئیے مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے پر محمد وآل محمد بلند سلام صلی اللہ محمد وآل محمد
جز نہ تکیہ نہ جز نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا تنہائی میں کون وہ ریتا انیس تنہائی میں کون وہ ریتا انیس ہم ہوئیں گے القبر کا کونا بابا بلند نعرہ گزارش درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تو مجلس کا ماحول اور بہتر ہو جائے گا، یہ بھی آسانی ہو جائے گی۔ درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں۔ محمد وآل محمد بلند در صلوات جانے سے بات کرنا ہے والا گزارش رحمۃ اللہ علیہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اپنے راجہ مرحوم جناب نائب علی صاحب کو لکھے ہوئے چاہتے سے ایک مرتبہ ان کی بلندی درجات کے لیے درود پڑھنے میں اپنے نبی کو کرتا عنوان بنا دیا اپنے نبی کو خلق کا عنوان بنا دیا ایک لفظ کن سے عالم امکان بنا دیا
اپنے مرکز ایمان بنا دیا اپنے نبی بابا رضا نعرہ سوال ایک روایت پیش کرنا اور ذہنی بھی بات بتا رہا ہوں ایک مسئلے پر توجہ چاہوں گا بز میں سدرا سجا تو تیرا ذکر کروں بز میں سدرا سجا لوں تو تیرا ذکر کروں ان کے ذکر سے قبل کیا کیا کام کم از کم ہو جانے چاہیے حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں آب کوثر سے نہالوں تو تیرا ذکر کروں اور سر پہ قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں تاج عصمت تیرا اسم گرامی زغرا تاج عصمت تیرا اسم گرامی زغرا نماز برائے سارے ثواب کو اور تمام شوقائے میں سے جاویہ اور حضور شمیم زہرا سید کاشف عباس نقوی ابن سید اختصاص علی نقوی سید اختصاص علی نقوی ابن سید افتخار علی نقوی وہ مرحومین جن کو فاتح
جناب شاہین دنیا سے آج رہتے بنتے رسول دنیا سے آج رہتے بنتے رسول دست اجل میں عصمت کبریٰ کا پھول ہے ابر نبی لرزتی ہے یسنا ملول ہے حسنین و مرتضی سے بدائے بطول ہے حسنین و مرتضی سے بدائے بطول ہے بڑی صدق زینب و کلثوم روتی ہے اس کام سے میں بچیاں پہ ماں کی ہوتی ہے اس کم سنی میں بچیاں پہ ماں کی ہوتی ہے زینب کا حال یہ کر کے آنسو تو ہے کلثوم کو بھی دیتی میں پیغام تسلیاں فرما لگی میں چھوٹی بہن سے کہ میری جان رگتی جہاں میں ہمیشہ کسی رہتی نہیں جہاں میں ہمیشہ کسی زینب کی بھولی باتوں پہ مجھتے آسمان بچیوں کو گلے سے لگا چپکے کھڑے تھے لاش کی بالی پہ مصطفیٰ اور سر رکھا قدموں پہ ماں کے حسین کا اور سر رکھا قدموں پہ ماں کے حسین سب لوگ دیکھ کے میت ادول کی دنیا سے ہو لگی تھی نشان رسول کی دنیا سے اٹھ لگے تھے نشان رسول کی میت کے پاس بیٹھ کے بولے یہ بچوں سوال دیکھو کہ یہ صبر کے اب اہتمام کرنا ہے میت کے اسماء کے ساتھ ذہن میں جاؤ فدا اسماء کے ساتھ ذہن میں جاؤ فدا تعمیر
انجام دے ہم آخری خدمت بطول کی، اور بچے ہٹے تو اجڑے کا در بند ہو، میت کو غسل دینے لگے سارے علی کی چیز سے تیرا گئی، اسمات کے بولی کے بھائی گئے یہ کیا، اسمات کے بولی کے بھائی گئے یہ کیا، کی جان صبر علی بھی تڑا، کیا ایسی بات دیکھی کیوں جی تڑا، کیا ایسی بات دیکھ لی کیوں جی تڑا، رو کر قوانی میں کہ ممکن نہیں، منظر وہ گئے کہ دیکھنے دل غم سے گئے، یہ جسم پاک اس کا یہ صدموں کی بدیاں، اور یہ ظلم بے پناہ کہ اللہ کی لما، یہ ظلم بے پناہ کہ اللہ کی لما، صدموں سے خون ساغ جو بیٹے رسول کا، چپکا مباد جسم سے کرتا بطول کا، چپکا مباد جسم سے کرتا بطول کا، دنیا سے لڑتے یا حسین آگے ضرور آگے جو دکھائی خوش ہوئی پاس میں بابا کی، چلی جاؤں گی ابھی ہائے روئی لگی، بچوں کا خیال آ گیا جب یہ خبر ہی نہ ہوئی، پاس حسین آگے کبھی، ارے اماں ڈھونڈ
ڈھونڈیں گے کہاں یاد اگر آئے گی ہم تو مر جائیں گے گیا چلی جائیں گی ماں نے جب یہ سنا دل تڑپنے لگا پیار کرتے ہوئے فاطمہ نے کہا دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے حال میں نے کسی کو بتایا نہیں خود تو روئی علی کو بتایا نہیں میرا پہلو شکستہ ہے بس اس لیے تم کو سینے سے اپنے لگایا نہیں ٹوٹی ہے پسلیاں کرنا پڑی بیان کتنی تکلیف میں جی رہی ہے یہ ماں دیکھو حسین ماں کسی کی ہمیشہ رہی ہے کبھی میں بھی بچھڑی اماں سے بچپن میں ماں کے جانے کا دکھ تو بہت تھا مجھے دیکھو میں بھی تو بن ماں کی جیتی رہی تم کو میری قسم تم سے بچھڑے جو ہم ضبط کرنا ہے لال ماں کا یہ غم دیکھو حسین تم کو کھانا بھی فضا کھلائے گی اب اور سبھی وہی منہ دھلائے گی اب تم جہاں جاؤ گی ساتھ جائے گی وہ ساتھ ماں کی طرح سے نبھائے گی اب پالے گی اب وہی ضد نہ کرنا کبھی خوش رہو گے تمہارو بھی ہوگی خوشی دیکھو حسین اے میری دل میرے چین میرے حزین نا پریشان ہوا بھی ہے دیکھو میں نے کی اب بات کرنا نہیں موت سے پہلے ہم مر نہ جائیں کہیں تم ہو دنیا میری تم سے ہے زندگی تم کو دیکھو تو چلتی ہے سانسیں میری دیکھو حسین دن وہ آیا کہ جب چل بسی فاطمہ ماں کی میت شبیر نے دی صدا تم بلاؤ گی تو پاس آؤں گا میں ٹوٹے بندے کفن فاطمہ نے کہا آ جائے میری جان
تجھ پہ قربان ماں جب حسین دل پٹے تو بولی ماں دیکھو حسین تیرا زار ذیشان التاب رو کے شبیر کہتے تھے اماں سنو دیکھو تم نے بلایا تمہیں آ گیا جب بلاؤں گا ہوگی وعدہ کرو ماں نے وعدہ کیا بیٹا چپ ہو گیا جب جنازہ اٹھا پھر آئی صدا دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے پر محمد ایک مرتبہ سورہ الانعام ایک مرتبہ سورہ مرحومہ مقبولہ شبیم لہراب غلام مرحوم سید کاشف عباس نبوی ابن سید احتساب علی نبوی مرحوم احتساب علی نبوی ابن سید احتساب علی نبوی اپنے مرحومین کو بھی شامل کرتے ہوئے جملہ ارحمنا شہدائے نبی درجات کے لیے سورہ فاتحہ برائے عظمت جناب زہرا سلام علیہا بہارت بلا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابنا الكريم بسم الله الرحمن
الرحيم كل نفس ذائقة کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، وہی ہے جو لائق حمد و ثنا، اسی کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان، اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے۔ اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات کہ جنہیں ذات پروردگار نے فقط انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کرتے ہیں۔ عظمت اہل بیت علیہ السلام پر مل کر بہار یہ مجلس اعلیٰ جو کہ بلندی درجات کے لیے منعقد کی گئی، مرحومہ و مغفورہ شمیم زہرا پروردگار نے ان پر لطف خاص یہ کیا کہ ان کو ایسا فرزند عطا کیا کہ جس کے دل میں انسانوں کے لیے انسانیت اور انسان تو وہی انسان ہے کہ جس میں انسانیت کا لفظ ہو، لاکھ نمازی ہو، لاکھ روزے دار ہو، لیکن اگر انسانیت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ جو درد انسانیت رکھتا ہے وہی تو در حقیقت انسان ہے۔ تو مرحومہ کو پروردگار نے ایک سوال فرزند کی صورت میں ان کی جو فرزند تھے کاشف وہ بھی مرحوم ہو چکے جب کہ، لیکن یقیناً جب تک انہوں نے اپنی زندگی گزاری انسانیت کے لیے گزاری اور لوگوں کی خدمت کی، اپنی طرف سے حد الامکان جس کی جو مدد ہو سکتی تھی وہ کرتے تھے۔ ان کے لیے یہی کہوں گا کہ جس طرح سے آل محمد نے کہا، جیسا کہ فرمان آل محمد کہ زندگی ایسے گزارو کہ جب تک زندہ ہو تو لوگ ملنے کی تمنا کریں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پر افسوس کریں، تمہیں یاد کریں۔ تو مرحوم کی زندگی بارہ ایسی مرحوم کاشف سوال اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ سوال اولاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو حلال لقمہ کھلاؤ، اچھی تربیت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا جو حقیقی سرمایہ ہے تمہاری سوال اولاد ہے، نہ مکان، نہ گھر، نہ گاڑی، نہ بینک بیلنس، نہ کچھ اور چیز۔ انسان کے لیے جو بہترین سرمایہ ہے اور جو بہترین صدقہ جاریہ ہے وہ اس کی سوال اولاد ہے۔ اور سوال اولاد ہونے کے لیے دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں، ایک رزق حلال اور ایک شریف والدین جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، جو حق تربیت ادا کریں۔ ایسی ہی اولادیں کہ جن کے والدین خود صالح ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، ان کی تربیت اچھی ہوتی ہے، انہی کی اولادیں زمانے میں اپنا نام کرتی ہیں۔ بڑے علماء کرام بھارت بطور مثال اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ بھارت ماں کا کردار اولاد کی تربیت میں بہت اہم ہے۔ ماں کا کردار
دیکھیے باپ کو صبح جاتا ہے، شام میں آتا ہے، رات میں آتا ہے، اس کو اپنے بچوں کی تربیت کا موقع نہیں ملتا۔ ماں وہ تربیت کا ہے کہ جس کی آغوش میں ہر وقت اولاد ساتھ رہتی ہے، یعنی ایک مستقل تربیت کا۔ تو اسی لیے کہنے والے نے بہت خوب کہا کہ ماں کی تربیت بڑا اثر رکھتی ہے اور ماں کا کردار بھی بڑا اثر رکھتا ہے۔ کیوں کہ اگر ماں فاطمہ زہرا جیسی ہو تو اولاد حسنین جیسی ہوگی، اور اگر ماں ہندہ جیسی ہو تو اولاد یزید جیسی۔ ماں کا کردار انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے۔ ہم نے اپنے بڑے بزرگان سے ایک آیت سنی، ایک قصہ ہم سب کے لیے، جوانوں کے لیے، عبرت کے لیے، اور وہ کیا؟ ایک شخص جو کہ پھانسی کا منتظر تھا، پھانسی گھاٹ پر پہنچا تو اسے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کیا کہا کہ ہاں میں میری خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں کو بلایا، کہا ماں میں تیری زبان کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ جیسی ماں نے زبان باہر نکالی، اس نے اپنے دانتوں سے اپنی ماں کی زبان کاٹ دی۔ اب لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، یہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ جو کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ جب میں نے سب سے پہلے مرغی چوری کی تھی اور گھر میں لایا تھا تو میری ماں نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کہاں سے لائے ہو، کس نے دی ہے، پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے، اور ماں نے وہ مرغی لی، ذبح کیا، خود بھی کھایا اور مجھے بھی کھلایا، اور میری ہمت بڑھی، میری حوصلہ افزائی ہوئی، میری ہمت بڑھی، میں چور بنتا ہے، پہلے آخر میں ڈاکو بنا اور میں کئی لوگوں کو قاتل بنا۔ اگر میری ماں روز اول مجھ سے پوچھ لیتی یہ جو تم مرغی لائے ہو یہ کہاں سے لائے ہو، اور میری تنبیہ کر دیتی، مجھے روک دیتی، تو میں آج اس پھانسی کے گھاٹ پر نہ ہوتا۔ تو ہماری عبرت کے لیے یہ واقعات ہماری عبرت کے لیے ہیں کہ انسان اس طرح توجہ کرے اور یاد رکھے کہ بہترین ماں ہی بہترین اولاد سے بنتے ہیں، اور وہ مائیں کہ جو حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتی انہی کی اولادیں معاشرے میں لوگوں کے لیے وبال جان بنتی ہیں، مشکلات کی جان کرتی ہیں۔ لہذا باپ کا کام ہے رزق حلال اور ماں کا کام ہے بہترین تربیت۔ صلاۃ پڑھ لیجیے محمد۔ بہرحال مرحومہ کی مغفرت کے لیے میں نے عرض کیا ان کی صالح اولاد کے لیے ہو سکتا ہے جاری۔ یہ مجلس زیادہ جو کہ ایک مرحومہ کے لیے بلندی درجات کے لیے اس کے سرنامہ کرام مشہور معروف آیت والے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آپ سب نے اس کا ترجمہ سنا، بارہا ہزارہا مرتبہ مجالس بھی سنی۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہر سی روح مخلوق کو موت آنی ہے، موت یعنی انتقال حیات، عدم حیات نہیں، اس جہان سے اس جہان کے سفر کا نام موت ہے۔ کتاب کا نام ہے برزخ کا سفر نامہ۔ کہتے ہیں جب انسان حالت احتضار میں ہوتا ہے،
تو دو حالتوں میں خالی نہیں ہوتا. حالت احتضار یعنی جان کنی کی حالت. جان کنی یعنی جب وقت آخر ہو اور روح نکلنے کا. تو کہتے ہیں انسان دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا. ایک حالت تو یہ ہے کہ جب اس کی روح برباد ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے نزدیک آل محمد خود موجود ہوتے ہیں. آل محمد خود موجود ہوتے ہیں جو وقت موت یعنی قبل روح کا جو منظر ہوتا ہے وہ نگاہوں کے سامنے. اور آل محمد کا بابرکت وجود اس کے لیے باعث اطمینان ہوتا ہے. اور وہ اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ اے ملک الموت جلدی سے میری روح قبض کر کے میں اپنے آئمہ سے ملاقات کروں. محمد آل محمد تلوار. ایک بزرگ شخصیت پروفیسر صاحب بہت عزت عمر شخص اور انتہائی روحانی شخصیت, ان سے بات ہو رہی. انہوں نے ایک جملہ کہا اور واقعہ اور جملہ یہ کہا کہ انسان تمنا کرتا ہے موت کی جب وہ اپنے سامنے آل محمد کو دیکھتا ہے, لیکن پھر ہمارا کردار بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آل محمد پھر ہمارے سامنے کتنی اطمینان بخش. بلکہ میں تو یہ کہوں گا وہ موت نہیں بلکہ حیات اصلی ہے, حیات جاویدانی ہے. ایسی موت تو ہزار کیا لاکھوں مرتبہ قبول کے آل محمد سرانے کھڑے ہوں اور ملک الموت روح قبض کر رہا ہو. کہتے ہیں اگر وہ منظر انسان دیکھے تو پھر اس کو جینے کی تمنا نہیں ہوتی, پھر اس کو جینے کی تمنا نہیں ہوتی. وہ آرزو کرتا ہے, تمنا کرتا ہے کہ بس ملک الموت اپنی روح قبض کرے اور میں اپنے ایمان کی جگہ حاضر ہو. ایک یہ حالت ہے. اور دوسری حالت کیا ہے؟ کہتے دوسری حالت ہے وہ شخص کہ جو اس کی گردن پر دوسروں کا حق تھا, وہ شخص کہ جو اپنے والدین کا نافرمان تھا, وہ شخص جو کہنے کو تو شیعہ تھا لیکن کردار اس کا شیعوں والا نہیں تھا. وہ شخص کہ جس کی گردن پہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی تھے, وہ شخص کہ جس کا وجود سراپائے گناہ و معصیت. کہتے یہ شخص کی میں نے شروع میں کس کیا نہیں کتاب نے کیا لکھا ہے کہ دو حالتوں سے خالی نہیں. ایک حالت تو میں نے بھی ابھی ختم کر. دوسری حالت کیا ہے؟ دوسری حالت یہ ہے کہ انسان اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ اے کاش مجھے موت نہ آئے. وحشتناک حالت ہوتی ہے انسان کی, پیاس کی شدت ہوتی ہے لیکن پانی اسے نصیب نہیں ہوتا. اس وقت شیطان اس کے ساتھ نے کہا اللہ اکبر, خدا ہم اس گھڑی سے بچائے. آخر آل محمد نے اس لیے ہمیں ہر بیک گراؤنڈ بتا دیا, صحیح لفظ بتا دیا تاکہ ہم اپنی عاقبت اچھی کر لیں, اپنا انجام بہتر کر لیں. کہا شیطان ذرا نے کہا, اور شیطان یہ کہتا ہے نزدیک کھڑے ہو تجھے چاہیے کیا, بتا تجھے کیا چاہیے. کہتے ہیں اس وقت شیطان اسے اس چیز کی لالچ دیتا ہے جو اسے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ عزیز تھی. کہتا ہے بس تو میرا ایک کام کر, تجھے پانی بھی پلاؤں گا, جو تیری حالت غیر ہو رہی ہے نا پیاس کی شدت سے, تجھے پانی سے سیراب کروں گا اور جس چیز کو تو سب سے زیادہ عزیز جانتا ہے وہ میں تیرے سامنے حاضر کروں گا. تو ایک کام کیا کام؟
کا کام تو یہ کر کہ بس ایک دفعہ یہ کہہ دے کہ اللہ کوئی نہیں، محمد والے محمد کچھ نہیں، صرف کہتے ہیں پیاس کی شدت اور گناہوں کا بوجھ انسان اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو پانی پلا دے، تو جو چاہے کرنا۔ کیوں؟ تو خدا تو اس کے پاس تھا ہی نہیں، آل محمد تو اس کے پاس تھے نہیں، اب جو اس کا کل سہارا اسے نظر آ رہا تھا وہ تھا شیطان۔ اب کہتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب ایک اچھے انسان جس نے دنیا میں انسانیت کے ساتھ زندگی گزاری، میں نے ابھی عرض کیا اور پھر اس کو بھی زبان میں عرض کروں کہ نمازی ہونا اور بات ہے، روزے دار ہونا اور بات ہے، لیکن انسان ہونا اور بات ہے۔ جرمن ایک فلاسفر تھا، دن میں چراغ کے ساتھ گھوم رہا تھا، چراغ جلائے ہاتھ میں لوگوں نے کہا دیوانہ ہو گیا، کیا تلاش کر رہا ہے؟ کہا انسان تلاش کر رہا ہے۔ انسان تو یوں کہوں کہ انسان ہوا تو بہت ہیں، لیکن شاید انسان کوئی نہیں۔ خلاصہ فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ جو نیکوکار ہوتا ہے، جو اچھا انسان ہوتا ہے، وہ تمنا کرتا ہے کہ اے کاش جلدی ملک الموت روح قبض کرے اور میں آئمہ کے جواب میں پہنچ جاؤں، اور جیسی اس کی روح قبض ہوتی ہے تو آل محمد اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ بہشت میں لے جاتے ہیں۔ اور شیطان اس کا حال دیکھیے، یہ سوال نے کہا اور شیطان کہہ رہا ہے تجھے جو سب سے زیادہ عزیز ہے وہ بھی تیرے حوالے کر دوں گا، اور جو تیرے حلق جو ہے پانی کی شدت سے خشک ہو چکا ہے تجھے پانی سے سیراب کر دوں گا۔ بس اتنا کہہ دے کہ خدا آل محمد بس شدت پیاس اور گناہوں کے بوجھ میں انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے تسلیم کیا کہ خدا نہیں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ آل محمد کہا بس یہ کہتا ہے اور ملک الموت اس کے روح قبض کرتا ہے، اور شیطان یہ کہتا ہوا مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے کہ میں نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور وقت آخر بھی میں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹا، میں نے ایک انسان کو مزید گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ لہذا اسی لیے تو روایات ہیں کہ جب جانکنی کی حالت ہو، حالت احتضار ہو، کہ جب انسان روح قبض ہونے کا موقع ہو تو اس کے خانوادے کو چاہیے، سب سے پہلے تو انسان اگر بولنے کی حالت میں بات کر سکتا ہے تو سب سے پہلے وصیت کرے، اگر وصیت نہیں جو اس کی گردن پہ واجبات ہیں اس کو ادا کرے۔ دیکھیں میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، خود میرے اپنے لیے بھی ہے کہ چیزوں کو وقت آخر کے لیے نہ چھوڑ دیں، ابھی زندگی بہت ہے کر لیں گے۔ ایک ہمارے عزیز ان کی بتائی ہوئی بات تھا، کہتے ہیں ہماری والدہ یہی کوئی 28-32 سال کا سن ہوگا، جوان، جب بھی عبادت کے لیے مصلی پہ جاتی تو ہمارے والد صاحب یہ کہہ کے مصلی کھینچ لیا کرتے تھے کہ عبادت تو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا، ہماری والدہ کا جوانی میں انتقال ہو گیا۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ ابھی بڑا وقت ہے
تو انسان کی زندگی اور موت مثل سانس ہے. سانس ہم لیتے ہیں کب رک جائے اور کب زندگی کا خاتمہ ہو جائے. لہذا آج کے کام کو کل پر یہ کہہ کر نہ چھوڑیں کہ ابھی تو بہت وقت ہے, کر لیں گے. جس کا جو حق ہے اسے ادا کریں. اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس سے معذرت کو دکھائے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ زندگی بھر تو ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے, اور میت پہ جا کے جو بول نہیں سکتی, جو آپ سے بات نہیں کر سکتی, جو آپ کو یہ بتا نہیں سکتی کہ میں نے تمہیں معاف کیا یا نہیں, اس کی میت پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو. کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر جس سے ناراضگی ہے اس کو اپنے سینے سے لگا کے کہیں کہ تم نے جو کیا وہ میں نے معاف کیا, جو میں نے کیا وہ تم میرے بھائی مجھے معاف کرو, تاکہ زندگی آسان ہو جائے اور زندگی سے بڑھ کر موت آسان ہو جائے. عزیزان, یہ گھر, یہ گاڑی, یہ چمک, یہ دمک, یہ سب تو یہی رہ جانے والی ہے. رشتوں میں اگر محبت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. بڑا اچھا مقولہ ہے کہ چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں, رشتے نبھانے کے لیے ہوتی ہیں. مشکل کہاں ہوتی ہے کہ جب رشتوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور چیزوں کو اپنایا جاتا ہے. لہذا آپ کی خدمت میں جو غلط کروں کہ اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان. کیوں حکم ہے کہ جب انسان حالت احتضار میں ہو, جانکری کی حالت میں ہو, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کہاں اگر وہ بولنے کی قوت رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے, تو اسے چاہیے کہ وصیت کرے. جن لوگوں سے ناراضگی ہے ان سے معافی مانگے, جو حق اس کی طرف سے ہے اسے ادا کرے. یہ اس کا حال ہے جو شخص اس حالت میں ہو اور بول سکتا ہو. دوسری چیز کہتے ہیں اس کے خانوادے کی ذمہ داری ہے. وہ کیا اس کے خانوادے کی ذمہ داری جب دیکھیں کہ اس حالت میں تو حالت اس سے بھی خالی نہیں ہوتی. پھر یہ اب جہت مختلف ہو گئی, اب جہت تبدیل ہو گئی. دوسری حالت کیا ہے؟ دوسری حالت یہ ہے کہ جان کرنے کی حالت میں ہے لیکن روح نہیں, جان نہیں ہے. جان سے جا رہا ہے انسان لیکن جان نہیں جا رہی. کتنا نصیحت کہی ہوئی کہ جان سے جا رہا ہے انسان لیکن جان نہیں جا رہی. یہ دو حالتوں سے خالی. یا تو انسان مشکل میں ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کے سبب اس کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی, وہ اذیت نہ ہو. اس کے لیے جو روایات ہیں وہ کیا ہے؟ کہا کہ اسے اس مقام پر لے جاؤ جہاں وہ مستقل عبادت انجام دے سکتا. تو میں سوال کروں کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسے اس مقام پر لے جائیں کہ جہاں وہ عبادت انجام دیتا تھا تو پروردگار اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے. دو حالتوں سے پھر یہ خالی نہیں ہے. یا تو اسے شفا مل جاتی ہے یا پھر اسے موت مل جاتی ہے. تو اب اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم روایات میں دیکھتے ہیں, اور وہ روایات میں کیا دیکھتے ہیں؟ روایات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اسے اس مقام پر لے جائیں کہ جہاں وہ نماز پڑھتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے گھر میں کوئی ایسی جگہ مخصوص رکھنی چاہیے کہ جہاں انسان مستقل نماز پڑھے. یہ میسج اپنے سننے والوں کے لیے اپنے گھر میں اس بات کی عادت ہونی چاہیے. دو چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں کرنا چاہیے, ایک وصیت نامہ اور دوسری اپنے وقت آخری تیاری. مثلاً کیا اپنا کفن خرید کے رکھیں, اپنے لیے ایک مخصوص جگہ کو عبادت کے لیے مختص رکھیں. بھائی ہمیں آپ کو یاد ہوگا جو بزرگان بیٹھے ہیں, جو بزرگان تھے بالخصوص خواتین ہماری دادیاں مثلاً, وہ صرف ایک اپنی جگہ کو مخصوص رکھتی تھی عبادت کے لیے, اور وہ چھوٹے بچوں کو یا کسی کو بھی اس جگہ پہ جانے سے روکتی تھی.
کہ یہاں نہیں جاؤ گے تو میری عبادت کی جگہ. یہ طریقے کا تھا بزرگان، یہی شریعت ہے. کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ وقت آخر تمہاری مشکل آسان ہو تو اپنے گھر میں اپنے لیے ایک جگہ مختص کرو. بہت معذرت سے کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں، لیکن سوال تو بنتا ہے نا کہ مشکل کا حل کیا بتایا؟ کہا کہ ایک ایسی جگہ کہ جہاں آپ عبادت انجام دے سکتے، اس مقام پر آپ کو اگر لے جائیں تو آپ کی مشکل آسان ہو جاتی ہے. یا تو شفا ملتی ہے. شفا میں دو صورتوں میں، یا تو زندگی کی صورت میں یا موت کی صورت میں. بعض اوقات موت انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے. تو کہا یہ تو اس کے لیے ہے نا کہ جو نماز پڑھتا تھا اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، اسے کہاں لے جائے انسان؟ عزیزان، ہمیں کم سے کم اپنے آپ کو اس حد تک تو رکھنا چاہیے کہ وقت آخر ہماری مشکلات آسان ہو جائیں. خلاصہ اپنی بات کو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے واقعا لکھنے والے جو برزخ کا سفر نامہ اگر آپ پڑھیں روح کانپتی ہے انسان کی. آپ بالآخر تعامل نہیں کریں گے، کتاب بند کریں گے، باتیں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اور پڑھی تھی محمد اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ جب انسان کی روح آواز کرتی ہے تو روح فوراً اپنے مقام پر نہیں جاتی، اپنی وادی میں نہیں جاتی، بلکہ اس جسم کے ساتھ بیٹھے اس پر سے حجابات ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہماری آنکھوں پر حجابات ہیں، وہ حجابات بھی ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے. لیکن اگر اعمال اچھے ہوں تو انسان ان چیزوں کو جو مجرات کی دنیا ہے ان کا بھی مشاہدہ کرتا ہے. اگر انسان کے اعمال سے نفس آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں روح نکلتی ہے اور میت کے ہمراہ ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں حقیقت کیا ہے. یہ میں کالنگ میں کیا کروں، میرا ہاتھ، یہ میری انگلی، یہ میرا پیر، یہ میرا بدن، یہ میرا سر. صحیح؟ اس کا مطلب یہ جو میرا ہے نا یہی حقیقت ہے. نہ سر حقیقت ہے، نہ یہ انگلی حقیقت ہے، نہ پیر. حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں حقیقت انسان ہے روح انسانی. انسان کا تعلق ختم ہوا، کہتے ہیں روح صاحب. اب حالت دیکھیں، خدا بندے کریم سے یہ دعا ہے، پروردگار وقت آخر ہمیں آل محمد کی نصرت عطا فرما. بہت واقع بہت سب اللہ کہتے ہیں کیوں روایتوں میں ہے کہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہو جائے تو فوراً اسے غسل دو. کیوں جانتے ہیں؟ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر غسل نہ دیا جائے کسی میت کو اور اس پر ایک مکھی بیٹھ جائے، کہتے ہیں کہ وہ میت اتنی زور سے چیختی ہے کہ اگر ہم سن سکیں تو ہمارے کانوں کے پردے بیٹھ جائیں. ہمارے کانوں کے پردے بیٹھ. یہ ساری باتیں آل محمد نے ہمیں بتا دی تاکہ ہم اپنے لیے انتظام کریں ذات اللہ کا وقت آخر. اسی لیے حکم ہے کہ جلد سے جلد میت کو کیا کریں، غسل. جب میت کو غسل دے دیا جاتا ہے اب یہ اسی کو حالت ہوتا ہے. اگر مومن ہے تو وہ پھر اس کو اپنے لیے آب حیات سمجھتا ہے، جیسے اس کو زندگی میں ملی. اس کا میں آپ کو اس کے احساسات کی دنیا میں اگر لے جاؤں کہ جو لوگ ابھی شب قدر آئے گی انشاءاللہ، شب قدرہ بھی آئے گی، اسی طرح عید کا ایک نارمل نہانا ہوتا ہے.
اور ایک انسان نہانے کے بعد چاہے وہ روزہ عید کا وقت ہو چاہے حج کا وقت ہو خود جو کرتا ہے اس کے بعد اس کی خاص کیفیت حاصل ہوتی ہے، ایک خاص کیفیت جو کہ نہانے میں حاصل ہوتی ہے۔ کہاوت وہ ایسی ہی کیفیت شاید اس سے بہتر لوگوں میں ہے کہ وہ جب اس کو غسل کا پانی ڈالا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو زندگی مل رہی ہے، اس کو زندگی مل رہی ہے۔ لیکن روایت ہے کہ جو شخص گنہگار ہے پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اگر ہماری جسد پر کسی کا حق ہے، سب سے بڑھ کر اگر ہم نے کسی کی زیادتی کی ہے، کسی کی زیادتی کی ہے تو ہمیں اس سے معافی مانگنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کسی نے اگر ہمارا دل دکھایا ہے تو چاہے وہ اس دنیا میں نہیں بھی ہو، خدا کے لیے آل محمد کے لیے اس کو معاف کریں تاکہ کوئی آپ کو معاف کرے۔ آپ کسی کو معاف کریں گے تو آپ کو بھی معاف کریں گے۔ خدا کا نظام ہے یہ تم میرے بندوں پر رحم کرو میں تم پر رحم کروں۔ بات خدمت یہ ہے کہاں کہ ایک یہ حالت ہے اور ایک حالت یہ ہے کہ جب اس پہ پانی ڈالا جا رہا ہوتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس پر آگ لگائی جا رہی ہے۔ اگر لوگ اس سے راضی نہیں، آل محمد اس سے راضی نہیں تو اس پر پانی ڈالنا ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے جیسے اس پر آگ لگائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار ہم سب کے لیے وقت آخر آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ یقین مانیں کہتے ہیں جب کفن پہنایا جا رہا ہوگا اور کفن پہنایا جا رہا ہوگا تو کہتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کسی مومن کو کہ جیسے اسے بہشتی لباس پہنایا جا رہا ہے، لیکن وہ شخص جو کہ دنیا دار تھا، لوگوں کی دل آزاری کرتا تھا، لوگوں کو ستاتا تھا، لوگوں کے لیے پریشانی اور مصیبت کا باعث بنتا تھا، اس کو کیا محسوس ہو رہا ہوگا؟ اس کو ایسے محسوس ہو رہا ہوگا جیسے اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان ہمارے ہاتھ پر اگر کٹ لگ جاتا ہے لیٹ سے کسی بھی چیز سے، ہم اس سے کتنی اذیت محسوس کرتے ہیں۔ خدا ہمیں وہ وقت نہ دکھائے کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ان مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا۔ آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے اور عاقبت کے بخیر و خوبی کے لیے مل کر آواز بلند صلوات پڑھیں۔ گفتگو اپنے تیسرے اور آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ہمارے برادر عزیز نے مجھ سے کہا کہ امام زمانہ سے متعلق چند ایک جملے، آج میں تو ارادہ کچھ اور کر کے آیا تھا لیکن وہ ہمارے بھائی نے کہا کہ امام زمانہ سے متعلق چند جملے کہیں، میں اسی لیے نہ میرا ارادہ کبھی ہوگا کہ مجھے شاید توفیق نہیں ہوئی مجھے یا خدا کا امر کچھ اور تھا، ورنہ میں ارادہ کر کے آیا تھا کہ آج تلقین آپ کے سامنے پڑھیں۔ تلقین پڑھتے ہیں جب انسان جانکنی کے عالم میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں تلقین پڑھنی چاہیے، اس کے نزدیک میں 3 مواقع پر تلقین پڑھی جاتی ہے۔ ایک تو اس کی زندگی میں جب جانکنی کا عالم ہو، دوسرا جب اس کو دفنایا جا رہا ہو تو اس کے بازو ہلائے جاتے ہیں، اسمع افہم، اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ تلقین کے لیے تو لفظ بتا رہے ہیں، فعل امر کے ہے نا، اسمع یہ بھی فعل امر ہے اور افہم یہ بھی، سن اور سمجھ۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ 2 لفظ بتا رہے ہیں عربی کے کہ مرنے کے بعد انسان سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور تو
تو تلقین اس لیے تاکہ کہ 3 مواقع پر، ایک جب اس کی جان نکلنے کا وقت ہو، دوسری جب اس کو قبر میں لٹا دیا جائے، اور تیسرا جب اس کو دفنا کے اس کے عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، ہوگا کیا؟ کہا جب ان 3 مواقعوں پر تلقین پڑھی جائے گی نا تو منکر نکیر سے کہتا ہے کہ جب آل محمد کی گواہی آ گئی تو اب اس سے کوئی سوال بنتا نہیں ہے. صلوات پڑھی جو محمد اسی لیے تلقین تو اپنی زندگی میں ہی پڑھنا چاہیے ویسے. اسی لیے میرا آج ارادہ تھا کہ تلقین آپ کے سامنے اس کو ترجمے کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اور جس کی تشریح ہو ممکن بھی کر سکتے. خیر خدا کا زندگی نے موقع کی تو کسی اور موقع پر، ورنہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا اگر وقت ملتا ہے. یہ آج کل تو زمانہ بہت آسان ہے، اینڈرائڈ فون میں سب کے موبائل جو دینا ہوتی ہے اس میں تلقین آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ مل جائے. ایسا نہیں محترم کہتے ہیں کہ جب انسان کو میت کو اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو منازل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، منازل دیتے ہیں. وہ 3 منازل کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ جو میت کے ساتھ ساتھ اس کی روح چل رہی ہے نا اس کی وحشت کم ہو جائے. یہ منازل اس لیے دی جاتی ہے. اور پھر مرد کی میت مائٹی کی طرف رکھی جاتی ہے اور قبر کا جو اس طرف کا حصہ ہوتا ہے، جو پہلو والا حصہ ہوتا ہے، اس طرف جو ہے وہ عورت کی میت. کیوں؟ تاکہ عورت کا حجاب باقی رہے. آپ تصور کریں وہ خدا کہ مرنے کے بعد شریعت ختم ہو جاتی ہے، وہ خدا کہ جس نے عورت کے حجاب کا اتنا انتظام کیا ہے کہ مرد عورت کے دفنانے کے بعد بھی ترتیب میں بڑھ گئے کہ مرد کو پائنٹی سے داخل کیا جائے اور عورت کو قبلی پہلو والے. کیوں؟ تاکہ عورت کے جسم کی فتوحات ظاہر نہ ہو. خدا نے یہ حجاب کا انتظام کیا. بس آخری بات ہے کہ ہمارے زمانے کے امام زمانہ ہے جو ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں. اور امام زمانہ کے لیے روایت ملتی ہے کہ ہر شب جمعہ ہمارے نام اعمال کو امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اب یہ بھی تو حالتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو نام اعمال میں انسان کے گناہ لکھے ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر امام غمگین ہوتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کیا تو میرا شیعہ ہے؟ کہ تو میرے شیعہ ہونے کا دعویٰ دار اور تو بھلا کس زبان سے مجھے پکارتا ہے، کس زبان سے کہتا ہے اللہم ولی ولی اللہ، کس زبان سے کہتا ہے؟ اے کاش اے گنہگار انسان، کاش کہ تو اس بات کو سمجھ لیتا کہ اگر میرا ظہور نہیں ہو رہا اور میرے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے وہ تو تیرے گناہ ہیں، سبب تیرے گناہ، تیرے گناہوں کے باعث، تیرے گناہوں کے باعث میرے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے. آپ یقین مانیں مجھ سمیت نہ جانے کتنے ہی ایسے لوگ کہ جو امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر کا باعث بنتے اپنے گناہوں کی. خدا ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے بنے کہ امام زمانہ کے ظہور کے اسباب فراہم ہو جائیں. کہتے ہیں امام زمانہ کے سامنے جو اعمال ہے، کیا یہ سخت جملہ ہے، اس سے سخت جملہ نہیں ہو سکتا کہ تم میرے ظہور میں تاخیر کا باعث ہو، کیونکہ تم بنے گا. آپ سب سوچیے. دوسری بات، جب کسی
نیکوکار کے اعمال نامے کو دیکھتے ہیں تو امام اس کی سلامتی کے لیے اور طول حیات کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ تم ہی تو ہو جو میرے لشکر میں میرے نصرت مددگار ناصر و مددگار. ایسا محترم بات تمام ہوئی. ہمیں اپنے زمانے کے امام کو خوشحال کرنا ہے, ہمیں اپنے زمانے کے امام کو راضی کرنا ہے. آخری روایت کا سہارا لیتے ہوئے مسائل کی طرف بڑھ جاؤں گا, اور وہ یہ ایک شخص تھا جو کہ امام علی علیہ السلام سے توسل کرتا تھا. روز جاتا تھا امام کے حرم میں اور امام علی علیہ السلام سے توسل کرتا تھا کہ مولا میری یہ مشکل حل ہو جائے. کہتے ہیں کہ ایک شخص امام علی علیہ السلام اس کے خواب میں آئے, کہا کہ وہ روز آ کے مجھ سے مدد مانگتا, کیا تو بھول گیا ہے کہ اس زمانے کا امام برحق میرا فرزند مہدی ہے؟ تو اسے کیوں نہیں پکارتا, تو اسے کیوں نہیں یاد کرتا, تو نے اسے کیوں فراموش کر دیا؟ چونکہ تو نے اسے فراموش کر دیا ہے اسی لیے میں نے تجھے فراموش کر دیا. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ تمام آنے والے مسلمان کی نصرت ہمارے شامل حال ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام کو راضی کریں اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. سوال پڑھیے. امام کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. کیا فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ہم تم پر حجت ہیں, ہماری دادی زہرا خدا کی جانب سے ہم پر. آج مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے مدد منعقد خوش نصیب مرحومہ کہ جن کے لیے کتنے لوگ ان کے خانوادے کو تعزیت پیش کرنے آئے, لیکن افسوس مسلمانوں کا ایک دور ایسا بھی تھا کہ جب رسول خدا کی آنکھ بند ہوئی نا تو مسلمانوں نے جناب فاطمہ زہرا کا دروازہ چلا کے قاتل کیا. خدا کی قسم کچھ شہزادی کے مسائل پڑھنا مقصود ہے کہ جب رب ذوالجلال سے مخاطب ہو کے پکارتی پروردگار جب تک میرا ایک شیعہ جنت میں نہیں جائے گا میں فاطمہ جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ جناب زہرا پر رونے کی بڑی بات. دیکھیے سب سے زیادہ مظلومہ اور محرومہ جناب فاطمہ زہرا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سب کے قاتلوں سے اظہار براءت کر سکتے ہیں, لیکن جناب فاطمہ زہرا کے قاتلوں خدا کے قسم جناب زہرا وقت آخر وصیت نامہ لکھا اور اس وصیت نامے میں ایک جملہ لکھا, یا علی میرے بعد جب بھی میرا بیٹا حسین سونے لگے نا اس کے سرحانے ایک پانی کا کوزہ رکھ دیجیے. یا علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. میں کہوں گا شہزادی مدینہ ہے اور یہاں پر تو سب آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ سے محبت کرنے والے آپ کے شوہر ہیں, آپ کی اولاد, آپ کو امام حسین کی پیاس کی شدت کا اتنا احساس ہے. کاش کہ آپ کربلا میں ہوتے دیکھتی حسین اور ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ساتھ محبت کا خیمے حسینی سے الگ کی سنائیں بلند ہو رہی تھی. کوئی نہیں تھا جو اولاد حسین کو پانی بھی دیتا. سنی کے گزارو جناب زہرا پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. ایک ہاتھ ہوا میں بلند ہوتا تھا تو دوسرا ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہوتا تھا. وقت آخر
جناب امیر نے دیکھا فاطمہ آج تو آپ بڑے اچھے حال میں دکھ رہی ہیں، کیوں کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ گھر میں کام کر رہی، کیا کام کر رہی کہ حسنین کو نہلا رہی ہیں، حسنین کو کپڑے بدلا رہی ہیں، حسنین کی باتوں میں کنگھی کر رہی ہیں۔ عجیب جملہ کہا فاطمہ زہرا آج تو آپ بڑی خوش نظر آ رہی ہیں، جانتے خوشی کس بات کی تھی؟ کہا یا علی آج شب میرے بابا میرے خواب میں آئے گے اور آگے عجیب جملہ کہا تھا فاطمہ تیرا امتحان ختم ہوا اب تو قریب مجھ سے ملنے والی۔ ادا پر یہ جملہ سنا امام حسین اور امام حسن کا چہرے کی زیارت کی، اس کے بعد مسجد نبوی میں جا کے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اپنے بچوں سے کہا جاؤ بچوں نانا کے پاس جاؤ اور ماں کا سلام کہیں۔ بچے گئے نانا رسول اللہ کے روزے پر اپنی نانا کے سراہنے بیٹھ گئے۔ جناب زہرا نے کہا کہ دیکھو جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا فاطمہ گزر گئی۔ عزاداروں یہاں تسبیح کی آواز آنا بند ہوئی، قبر رسول میں لرزہ آیا۔ امام حسن امام حسین پریشان ہوئے، کہا بچوں دوڑو تمہاری ماں گزر گئی۔ چھوٹے چھوٹے بات کیا ماں کے بارے میں دریا نے کہا کہ بچوں پہلے کھانا کھا لو پانی پی لو۔ کہا یہ بتاؤ کہ ہم نے کبھی اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے پانی پیا ہے؟ کہا ہم اپنی ماں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا جیسے ہی کبھی اس نے یہ سنا اس سے رہا نہیں گیا، یہ رو کے کہتے بچوں تمہاری ماں دنیا میں نہیں رہی۔ امام حسن امام حسین نے چھوٹے چھوٹے امام زمین پر پھینک کے دوڑ کے بابا کے پاس مسجد میں گئے۔ بابا کے دامن کو تھا بابا ماں گزر گئی۔ امام علی منہ کے بل زمین پر گرے، اٹھتے جاتے تھے گرتے جاتے تھے، ملاقات تک پہنچے ہیں۔ اس کو کفن کا انتظام کیا، اس کو کفن کا انتظام، رات کی تاریکی ہوئی۔ بچوں سے کیا کہا کہ جاؤ بچوں ابو ذر کو بلا کے لے کر آؤ۔ ابو ذر کو بلا کے لے کر آؤ۔ کہتے ہیں دونوں بچے دونوں بھائی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جناب ابو ذر کے دروازے پہ گئے۔ رات کی تاریکی ہے، تک الباب کیا، جیسی ہی تک الباب کیا ابو ذر نے بچوں کے چہرے پہ دیکھے آثار دیکھے پریشان ہو گئے۔ بچوں کیا خبر لائے؟ ایک مرتبہ ابو ذر کے دامن سے لپٹ کے کہتے چچا ابو ذر ہماری ماں، چچا ابو ذر ہم یتیم ہو گئے۔ اس کی حالت میں ابو ذر روتے روتے جناب امین کے پاس پہنچے۔ اس کو کفن کا موقع تھا، ماں نے وصیت کی تھی کہ دشمن میت میں نہ آئے۔ سنیں کیا ہوا؟ کہا بچوں میں تمہیں رونے سے روکتا نہیں ہوں، لیکن بچوں دیکھو اتنی آواز میں نہ رونا کہ تمہاری آواز دوسروں کے گھروں تک جائے۔ اللہ بچے کے رونے میں اس کے مزاج میں رونا ہوتا ہے، وہ تحمل نہیں کر پاتا۔ سنیں گے بچوں نے کیا کیا؟ اپنے آستینوں کو اپنے دانتوں میں دبایا اور گھٹ گھٹ کے رونے لگے۔ حسن سے غسل دینے لگے۔ امیر کائنات چیخ مار کے رو دیے۔ علی ابو ذر نے کہا مولا ابھی تو آپ بچوں کو منع کر رہے تھے، مولا آپ خود گریہ کر رہے ہیں۔ کہا ابو ذر نہ جانے فاطمہ نے کیا کیا زخم مجھ سے چھپائے، فاطمہ کے چہرے پر تماچے کا نشان، فاطمہ کی مچھلیاں ٹوٹی۔ لوگ آپ کو سنیں گے آخری جملے نصیبت کے آپ سے اجازت چاہوں گا، سنیے گا، بڑی عجیب مصیبت ہے آج محمد کی۔ امام علی علیہ السلام نے جناب زہرا کو خاک میں سپرد نہیں کیا ہے بلکہ خاک میں چھپایا ہے جناب زہرا کو، اور خاک میں چھپانے کے بعد علی گھر پہنچے، دونوں زانوں پہ سر رکھ کے رو رہے ہیں علی۔ اسی اثنا میں فضہ دوڑی دوڑی آئی اور رو کے کہتی ہے ابوالحسن قیامت ہو گئی۔ جب سنا ابوالحسن قیامت ہو گئی، امام نے سر اٹھایا، فضہ کے چہرے کو دیکھا، عجیب جملہ کہا فاطمہ کے جانے کے بعد بھی کوئی قیامت باقی ہے؟ سنیں کیا بتا رہا ہوں؟ کہا فضہ کیا بات ہے؟ کہا مولا میں سارے بچوں کو دیکھ کر آئی ہوں، سارے بچے اپنی جگہ پر دکھائی دیتے ہیں، لیکن مجھے
حسین دکھائی نہیں دیتا. امام نے تلوار کو نیام سے نکالا. ارے مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں, ارے کہاں ہے میرا حسین؟ کیا منظر دیکھا, ایک مقام پر عجیب منظر دیکھا. بے نشان سی قبر پر چھوٹا بچہ رو کے کہہ رہا, ماں حسین کو نیند آ رہی ہے. إنا لله وإنا إليه راجعون. قسم بقضائه تسليما لأمره. پروردگار ہمارے اس قریب سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. ہم سب کے گناہوں کو معاف کر. پروردگار اگر ہماری گردن میں کسی کا حق باقی جانے انجانے میں ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو, پروردگار جس کے حق میں زیادتی کی, پروردگار اس کو ہم سے راضی فرما. پروردگار جانے انجانے میں اگر کسی کا دل دکھایا ہو, پروردگار اس کو ہم سے راضی فرما. کسی کا حق ہماری گردن پہ ہے تو ہمیں اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مرحومہ کہ قبر کو نور آل محمد سے پر نور فرما. مرحومہ کو جوال رحمت جوال ائمہ علیہ السلام میں جگہ فرما. مرحومہ اور مرحوم کے عاشق کی درجات کو بلند فرما. پروردگار مرحومہ جوال جناب زہرا سلام اللہ علیہا میں شمار فرما. جناب زہرا کی کنیزوں میں مرحومہ کو شمار فرما. مرحومہ نے زندگی بھر جو عبادات انجام دی, بالخصوص جو عزاداری سے کچھ شہداء انجام دی, اس کا بہترین اجر انہیں عطا فرما. پروردگار مرحومہ کے لواحقین کو صدر جمیل عنایت فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما. اپنی آخری حجت کے ظہور عاجل فرما. ہمیں امام کے ادنا ترین گناہوں میں شمار فرما. آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ الحمد کا ترجمہ و مغفورہ. شمیم زہرا بنت غلام نقیب سید کاشف عباس نقوی ابن سید اعتزاز علی نقوی, سید اعتزاز علی نقوی ابن سید افتخار علی نقوی اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے شہداء جنت جاتے خدا تعالی کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت. سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, درود و سلام, مجلس اثر کا بہترین اجر و ثواب پر امت کو انصاف فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں استجاب فرما. وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین. کس جالگی سنا اپنی ریاضتوں کو نہ تو دیکھ لوں اکبر بتاؤ بس میں سینہ تو دیکھ لوں اولا
پتھر خوشیاں سمیت لاتا ہے پتھر دورا سیاپ لگی لباس میں دل خشاد لگتا تھا سہرے روز میں اے شیر کبریا مجھے قوت عطا کرے لاش جوان اٹھانے کی ہمت عطا کرے آنکھوں کا نور نظر کی لاش خیبر کے دیس بستی ہے میرے سے لاش اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن تھے فاتحہ ہو گئی کیا؟ ابھی ہوگی نا؟ فاتحہ گھر پہ ہوگی. اچھا بس نظر کے نہیں آپ لوگ ادھر تشریف لے آئے.